پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام خصوصیت کے ساتھ نبی رئیس صدر الشریعہ حضرت علامہ ومن فضل اولانا مفتی فیضان المصطفیٰ صاحب قبلہ و جملہ حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عرس حضور بندگی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ میں شرکت کا یہ پہلا موقع فراہم ہوا۔ اور جلسہ گاہ میں جب میں پہنچا تو دیکھ کر بڑا صدمہ بھی ہوا کہ امیٹھی کی سرزمین پر اتنی عظیم الشان ذات جن کے کردار کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے، ان کے سائے تلے رہنے والوں کا حال اتنا ابتر ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے۔ میں نے یہ تو سنا بھی تھا، آج میں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ بھی کر رہا ہوں۔ جب میں راستے سے آ رہا تھا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وافر مقدار میں لوگ میلہ اور ٹھیلا کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جتنے لوگ یہاں نہیں، اس سے کہیں زیادہ لوگ وہاں موجود تھے۔ تو اب اس بات سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اس وقت ہم کس گھاٹ پر کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے صدقے میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور دین و سنیت اور اسلام کے حوالے سے تمام مسلمانان اہل سنت کو حساس اور غیرت مند بنا دے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه المكرمين۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر الکریم۔ آئیے کچھ بھی عرض و معروض سے قبل دونوں عالم کے مالک و مختار ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں، پڑھیں بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو احوال و کوائف ہیں وہ کسی پر پوشیدہ نہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا روش اپنائی جا رہی ہے، آپ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اخباروں کے ذریعے سے ان باتوں کو بخوبی جانتے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اسلام کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے۔ باقاعدہ ان کی میٹنگ پر میٹنگ ہوتی رہتی ہے کہ اسلام کو صفحے ہستی سے مٹایا کیسے جائے۔ ان کی یہ پلاننگ ہے کہ مستقبل میں ہم اسلام کا چہرہ مسخ کر دیں گے۔ ان کے منصوبوں میں یہ شامل ہو چکا ہے کہ جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں ہم سب کو ملحد اور بے دین بنا دیں گے۔ ان کے منصوبوں میں یہ ہے کہ آج اسلام کے نام پر جو لوگ متحد ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں ہم انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہونے دیں گے۔ پوری دنیا میں آپ کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، آپ کو تنزلی کی طرف دھکیلا جا چکا ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس وقت بھی آپ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے۔ دنیا میں بارود کے ڈھیر پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو مسلمان بیٹھا ہے۔ پوری دنیا کا آپ سروے کیجئے، پوری دنیا کے جیلوں میں جتنے زیادہ مقدار میں مسلمان بند ہیں کسی قوم، کسی ملت کے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جتنے مقدار میں مسلمان آج جیلوں میں بند ہیں۔ آپ امریکہ، چین، روس، اسرائیل، بڑی کنٹریاں جو دنیا میں موجود ہیں اور چاہے وہ ہمارا ملک ہو، جو ظلم و بربریت اور تشدد آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ظالم ہم ہی کہے جاتے ہیں۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہے۔ پوری دنیا میں اگر مظلوم کوئی ہے اس وقت تو وہ قوم مسلم ہے۔ آپ کے ساتھ موب لنچنگ صرف آپ کی کنٹری میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں آپ کو مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن مقام افسوس یہ ہے مسلمانوں کہ اب بھی آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہے۔ کیا یہ آراز اس لیے تھے کہ جب یہ دن آئے تو ہم اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بیویوں کو میلہ ٹھیلا میں بھیج کر کے آراز کا چہرہ مست کریں؟ ذرا بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے جواب دیجئے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے جس مذہب میں، جس شریعت میں یہ ہے کہ اگر عورت پر حج فرض ہو جائے تو جب تک اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم نہ ہو وہ حج کے لیے نہیں نکلے گی گھر سے۔
خانے کعبہ کے حج کے لیے جب عورت اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی ہے تو جہاں لہو و لعب کا ساز و سامان ہو، جہاں شیطان کا منبع ہو، جو مصادر شیاطین ہو، جہاں شیطانوں کا جمگھٹا ہو، آپ اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایسی جگہ بیچ کر کے کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہو؟ یاد رکھو مسلمانوں، اگر آج آپ نے اپنی روش نہیں بدلی تو یاد رکھو دنیا آپ کو بارود کے ڈھیروں پر رکھے۔ آپ کو عقل کب آئے گی کہ آپ کی عقل گھاس چلنے چلی گئی؟ اسلام کی تاریخ پڑھو، اسلام کی ہسٹری پڑھو۔ ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جس اسلام میں ایک بیٹی موجود ہے جسے ہم محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جن کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اسلام عورتوں کو حجاب میں رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم آراس کے موقع پر بے نقاب اس طریقے سے اپنے بہن اور بیٹیوں کی نمائشیں کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ مقام افسوس نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے عرس بندگی میں آنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ جو نظریہ، جو افکار، جو خیالات، جو درس حضرت بندگی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیا تھا، آج اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا جائے، اس پر مضبوطی کے ساتھ استقرار حاصل کیا جائے۔ یاد رکھو، اگر تم نے دامن اسلام کو مضبوطی کے ساتھ نہیں پکڑا تو دنیا کا نقشہ تمہارے سامنے ہے۔ شام کو تم نے دیکھا ہے، عراق کو تم نے دیکھا ہے، برما کو تم نے دیکھا ہے، لیبیا کو تم نے دیکھا ہے، اور اس وقت تمہارے ملک کے جو حالات ہیں وہ تمہارے سامنے ہے، پھر بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل لگی ہیں۔ یاد رکھو، نہ بدلو گے نہ سدھرو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان ہوگا۔ آپ اپنی تاریخ پڑھیے، اگر دنیا میں آپ کو وقار حاصل تھا، اگر دنیا میں آپ کو مقام و منصب حاصل تھا، اگر دنیا میں آپ کو جاہ و حشمت حاصل تھی تو کس وجہ سے حاصل تھی؟ آپ کو پتا ہے؟ آپ پڑھیے، آپ کتابوں کو پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا۔ اگر آپ کو وقار حاصل تھا، آپ کو عزت کی زندگی دنیا میں حاصل تھی تو اسلام کا سچا پیروکار ہونے کی بنیاد پر حاصل تھی۔ اگر آپ کو وقار حاصل تھا تو دامن اسلام جب آپ کے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ تھا اس وقت آپ کو حاصل تھا۔ جب آپ دنیا میں حکومت کر رہے تھے تو کس بنیاد پر حکومت کر رہے تھے؟ اللہ و رسول کے فرمان کی بنیاد پر آپ حکومت کر رہے تھے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنون۔ مسلمانوں، سستی نہ کرو، رنج نہ کرو، دنیا پر حکومت تم ہی کرو گے، شرط یہ ہے کہ سچے پکے مسلمان بنو۔ یہ تو قرآن کا نسخہ ہے، کسی طبیب کا نسخہ نہیں ہے، کسی ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہے، کسی انجینئر کا نسخہ نہیں ہے، کسی عالم نے آپ سے یہ نہیں کہا، کسی مفتی نے آپ سے نہیں کہا، کسی محقق نے آپ سے یہ نہیں کہا۔ اللہ کا قرآن یہ تمہیں پکار کر کہہ رہا ہے، مسلمانوں دامن اسلام میں سچے طور سے داخل ہو جاؤ، اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے
نزدیک اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام کو ماننے کا مطلب کیا؟ مفسرین کرام اسی کے تحت فرماتے ہیں. اس جز کے قرآن کے اس جز کے تحت مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جو دین محمد عربی لے کر کے آئے اس دین کو مان لو, یہی اسلام ماننا ہے. آپ دنیا کی تاریخ پڑھ کے دیکھو, بلکہ صحابہ کی زندگی میں جا کر کے دیکھو. سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی اسلام کا قلادہ جب اپنی گردن میں ڈال لیا تو صداقت کے پیکر بن گئے. عثمان غنی کو دیکھو, سخاوت کے پیکر بن گئے. مولا علی کو دیکھو, شجاعت کے پیکر بن گئے. تمام صحابہ کی زندگی دیکھو, اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے صدقے میں انہیں ایسی عزت عطا فرمائی کہ حضور کے بعد اگر کوئی جماعت پوری امت میں سب سے افضل ہے تو وہ صحابہ کی جماعت. وقت یہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. یہ تو وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے. قرآن نے واضح طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. قرآن فرماتا ہے اے مومنو, اے اسلام والو, اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. شیطان کی پیروی نہ کرو, شیطان کے پیچھے نہ کرو, بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اب شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ جب آراس ہو تو آپ صاحب مزار کے فیضان سے مالا مال نہ ہو. آراس ہو تو آپ کہاں جائے؟ آپ میلہ اور ٹھیلا میں جائے. شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو نماز سے روکے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو حج و زکات سے روکے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو اوامر الہی سے روکے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ سے نہیں انل منکر کا آپ کو نہیں انل منکر کا مرتکب بنائے گا. شیطان کا کام کیا ہے؟ آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ڈالے گا. اے امیٹھی کے سنی خوش عقیدہ سننے مسلمانوں, اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام کا قلادہ تمہاری گردن میں پڑا رہے, اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام سے تم مانوس رہو, اگر تم چاہتے ہو کہ اسلام سے تم وابستہ رہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تعلیمات اسلام تم سے جدا نہ ہو, تو ان میلوں اور ٹھیلوں میں نہیں بلکہ بندگی میاں کے کردار کو اپنی زندگی میں پیدا کرو. دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. آپ سمجھیے حالات کہاں سے کہاں ہو گئے. ابھی آپ زندگی کے ان رعنائیوں میں گھوم رہے ہیں. دنیا آپ کو ختم کرنا چاہتی ہے اور آپ یہ سارے امور انجام دے رہے ہیں. یاد رکھو, اسلام کی تعلیمات سب سے انوکھی تعلیمات ہیں. تمام ادیان میں جو طریقہ, جو کیریکٹر اسلام نے دیا ہے, کسی مذہب نے, کسی ملت نے نہیں دیا ہے. جو طور طریقہ اسلام نے سکھایا ہے کسی اور نے نہیں سکھایا ہے. زندگی گزارنے کا جو سلیقہ اسلام نے دیا ہے کسی اور نے نہیں دیا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے تک سے لے کر قبر کی پیٹ تک ہر موڑ پر, زندگی کے ہر نقطے پر, ہر محاذ پر اسلام آپ کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آئے گا. اسلام یہ بتائے گا کہ تمہیں بچپن کیسے گزارنا ہے. اسلام یہ تعلیم دے گا کہ تمہیں جوانی کیسے گزارنی ہے. اسلام یہ تعلیم دے گا کہ بڑھاپا کیسے گزارنا ہے. اسلام آپ کو بتائے گا کہ زندگی کے راہوں کو آپ کو کیسے پار لگانا ہے. اگر اسلام سے برگشتہ ہو کر کے, اسلام کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آپ کی یہی روش رہی تو بتاؤ آج دنیا جو ہم کو ختم کرنے پہ لگی ہے, جو منصوبہ وہ بنائے ہوئے ہے, بتاؤ پھر ان کو آسانی ہوگی یا آسانی نہیں ہوگی؟ بتائیے, آسانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟
اسی لیے مسلمانوں اپنی روش کو بدلو. بڑی پیاری بات مجھے یاد آتی ہے. ایک عیسائی کرنل نے ایک مسلمان سے کہا ذرا یہ بتاؤ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام کی خوبی کیا ہے, اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کشش کیا رکھی ہے. تو اس مسلمان نے کہا, عالم نہیں تھا لیکن جو کچھ اسلام کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ اسلام کی ایسی خوبی ہے, اسلام کی یہ خوبی ہے, اسلام کی یہ خوبی ہے, اسلام کی یہ خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسلام میں یہ رکھا ہے. اسی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف مانوس ہوتے ہیں, اسلام کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, اسلام سے محبت کرتے ہیں. جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے بتایا. کہا نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی آپ نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے. کہا ذرا آپ بتائیے اسلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اب ذرا غور سے سنیے گا اس عیسائی کرنل نے اس مسلمان سے کیا کہا تھا. دل کے دریچوں کو کھولیے اور اس بات کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کیجئے. اس عیسائی نے کہا تھا لندن میں چلے جاؤ, یورپ میں چلے جاؤ. یورپ میں اگر کوئی قانون بننا ہوتا ہے, اگر کوئی قانون مارز وجود میں آنا ہوتا ہے تو وہ ایسے نہیں آتا ہے بلکہ سنسد میں موجود جو 100 سانسد ہوتے ہیں آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, ووٹنگ ہوتی ہے. جب 100 سانسد کسی ایک قانون پر متفق ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ قانون اس طریقے سے نافذ ہونا چاہیے, یہ قانون ملک میں نافذ ہونا چاہیے, اس کے بعد وہ قانون پورے ملک میں نافذ کر دیا جاتا ہے. جب وہ قانون پورے ملک میں نافذ کر دیا جاتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے کہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرتا احتجاج شروع ہو جاتا ہے, اس کے خلاف پروٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے, اس کے خلاف صدائیں لگنے لگتی ہے کہ یہ قانون غلط ہے, یہ قانون صحیح نہیں ہے, اس قانون کو بدلا جائے, اس قانون کو ہٹایا جائے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہ قانون ہمیں قبول نہیں ہے. فوراً وہ قانون ان لوگوں کو جو دانشور اور لوگوں کے ووٹنگ کے ذریعے سے سنسد کے اندر پہنچے تھے ان کو بدلنا پڑتا ہے. لیکن آؤ میں اسلام کی خوبصورتی تمہیں بتاتا ہوں, اسلام کے حقائق میں تمہیں بتاتا ہوں, اسلام کی چاشنی میں تمہیں بتاتا ہوں. بتائیے اسلام کی خوبی کیا ہے. تو اس عیسائی کرنل نے کہا سنو, 1400 سال پہلے صفا کی زمین پر بیٹھ کر, صفا جیسے چبوترے پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ نے جو قانون بنایا تھا, وہ جو قانون 1450 سال پہلے اپنے صحابہ کو ان محمد رسول اللہ نے دیا تھا, وہی قانون آج بھی ہے. ان کا کوئی امتی قانون میں رد و بدل نہیں کر رہا. تو دنیا کے سارے قانون بدل جاتے ہیں لیکن محمد عربی کا وہ قانون ہے کبھی اس میں رد و بدل کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکملت لکم دینکم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. کس سے کہا؟ حضور سے. کیسا مکمل کر دیا کہ زندگی کے کسی شعبے میں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا گئے. اسی لیے مسلمانوں اگر زندگی تمہیں گزارنی ہے تو کسی اور مذہب کے تلے نہیں, اسلام کے سائے تلے گزارنے ہیں, اسلام کے احکام کے تلے گزارنے ہیں, اسلام کے فرامین کے تلے گزارنے ہیں. یاد رکھو اگر اسلام کے دامن کو تم نے آج چھوڑ دیا, اسلام سے آپ برگشتہ ہو گئے, یاد رکھو پوری دنیا میں آپ آج نشانے پر ہو. آپ کا یار ہندوستان کے حالات آپ نہیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں بار بار آپ سے کہنا پڑے گا. اسی لیے یاد رکھو حضرت بندگی میاں کے عرس میں آنے والے خوش عقیدہ مسلمانوں, اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اچھے سے گزرے, اگر دنیا میں رہو تو خیر سے رہو اور دنیا سے جاؤ تو خیر سے جاؤ, تو اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. جن لوگوں نے اسلام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے ان کا سکہ دنیا میں چلا ہے اور دنیا سے جانے کے بعد ان کا سکہ چل رہا ہے. بتاؤ غوث اعظم کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بتاؤ خواجہ اجمیری کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بتاؤ اعلیٰ حضرت کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بتاؤ بندگی میاں کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بتاؤ تاج الشریعہ کا سکہ پوری دنیا میں چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ ہمیں تم کہو گے چل رہا ہے, یقیناً چل رہا ہے. جب چل رہا ہے تو ایسوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے, ایسوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے, ایسوں کا دامن کیوں نہیں تھامتے, ایسوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو لیتے؟ یاد رکھو ان کا دامن تھامو گے دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اسی لیے
ان سے بندگی میں تشریف لانے والے مسلمانوں، میں آپ کے بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، آپ بھی اپنے آپ کو چینج کریں اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی آپ چینج کریں۔ یہ ڈیمانڈ قرآن کا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتا ہے محبوب فرماؤ تم اپنے، اے لوگوں تم خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو اب آپ کی کوئی بیٹی بغیر پردے کے نہ گھومے، میلہ اور ٹھیلا میں نہ جائے، آراس کے نام پر یہ خرافات نہ ہو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں یہ رسم و رواج کس نے ڈالا، میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر اسلام کے ماننے والے اگر اس زمین میں موجود ہیں، اگر تیار بندگی میں موجود ہیں، تو اگلے سال سے ایسا میلہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ بندگی میاں سے محبت کرتے ہیں تو ایسی چیزوں کو اپنے علاقوں سے دور کریں گے، علماء کو بلائیں گے، مشائخ کو بلائیں گے، اسلام کی تعلیمات کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کروائیں گے۔ بولیے آپ لوگ عمل کریں گے؟ زور سے بولیے تو سارے لوگ ہاتھ اٹھا کے بولیں، کیا عمل کریں گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بھائی سب لوگ ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، خالی ہاتھ ہی تو اٹھانا ہے۔ بولیے انشاءاللہ عمل کریں گے، حضرت بندگی میاں کے مشن پہ چلیں گے، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ہمارے ادارے میں ان کے نام سے منسوب کوئی ادارہ ہے یا ان کے خانقاہ سے وابستہ کوئی ادارہ ہے تو اس کے لیے ترقی کا سامان مہیا کریں گے۔ بولے کریں گے؟ بولے انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضور بندگی میاں کے ارشادات، ان کے فرامین، ان کے مشن پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت کے سچے مذہب اعلیٰ حضرت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔